بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم منہاج العربیہ حصہ چہارم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ دیکھیے درس نمبر 12، عدد وصفی۔ ایک تو ہوتا ہے عدد جیسے 1 2 3 جسے ہم گنتی کہتے ہیں، اور ایک ہے عدد وصفی جو دوسرے کی صفت بنتا ہے، جیسے پہلا، دوسرا وغیرہ۔ پہلا ہوگا تو کوئی پہلا ہوگا، دوسرا ہوگا تو کوئی دوسرا ہوگا، تو یہ عدد اس کی صفت بنے گی۔ ٹھیک ہے، عدد وصفی۔ الاول یعنی پہلا، الاولا یعنی پہلی۔ اول مذکر کے لیے، اولا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الثانی یعنی دوسرا، الثالث یعنی تیسرا، الرابع یعنی چوتھا، الخامس یعنی پانچواں، السادس یعنی چھٹا، السابع یعنی ساتواں، الثامن یعنی آٹھواں، التاسع یعنی نواں، العاشر یعنی 10واں۔ اب آگے دیکھیے، الحدیقۃ العمومیۃ بحیدرآباد دکن۔ حیدرآباد دکن میں پبلک گارڈن۔ الحدیقۃ العمومیۃ کا معنی ہے پبلک گارڈن۔ الحدیقۃ العمومیۃ من اکبر الحدائق و اجملها۔ الحدیقۃ العمومیۃ یعنی پبلک گارڈن، اکبر الحدائق یعنی باغوں میں سے بڑا، و اجملها اور ان میں سے زیادہ خوبصورت، باغوں میں سے زیادہ بڑا، باغوں میں سے زیادہ خوبصورت۔ اکبر اور اجمل جو ہے یہ اس میں تبذیل ہے۔ اس میں تبذیل کبھی من کے ساتھ، کبھی مضاف ہو کر، اور کبھی الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ الف مضاف ہو کر کے استعمال ہوئے ہیں یہ دونوں۔ ٹھیک ہے، تو ترجمہ ہوگا پبلک گارڈن، الحدیقۃ العمومیۃ من اکبر الحدائق و اجملها، پبلک گارڈن بڑے اور خوبصورت باغوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے اور خوبصورت باغوں میں سے ہے، یا پھر زیادہ بڑے اور زیادہ خوبصورت باغوں میں سے ہے، یہ بھی ترجمہ چلے گا۔ يدخلها الناس كل يوم من الساعة الخامسة صباحا۔ دخل يدخل داخل ہونا، اب اس کا فاعل ہے ناسو، لوگ داخل ہوتے ہیں۔ ناس کا معنی ہے لوگ، لوگ داخل ہوتے ہیں۔ کہاں داخل ہوتے ہیں؟ ہاں، اس میں۔ حاضمی کا مجہ ہے الحدیقۃ العمومیۃ۔ ٹھیک ہے، لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں۔ کل یوم ہر دن، من الساعة الخامسة 5 بجے سے، ساعت کا ترجمہ کریں گے بجے۔ ٹھیک ہے، من الساعة الخامسة 5 بجے سے، صباحا صبح کے، تو پورا ترجمہ ہوگا يدخلها الناس كل يوم من الساعة الخامسة صباحا، اس میں ہر دن لوگ صبح 5 بجے سے داخل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہر دن لوگ صبح 5 بجے سے داخل ہوتے ہیں۔ وَيَلْبَثُونَ هُنَاكَ إِلَى السَّاعَةِ الثَّامِنَةِ أَوِ التَّاسِعَةِ مَسَاءً۔ یلبسون کا معنی ہے ٹھہرنا، رکنا، اور رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ ہونا کا وہاں، إِلَى السَّاعَةِ الثَّامِنَةِ 8 بجے تک، او کا معنی یا، تاسعتی 9 بجے تک، مساءً شام کے، رات کے۔ وَيَلْبَثُونَ هُنَاكَ إِلَى السَّاعَةِ الثَّامِنَةِ أَوِ التَّاسِعَةِ مَسَاءً، اور وہاں رات یا شام 8 یا 9 بجے تک ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں، اور وہاں شام 8 یا 9 بجے تک ٹھہرتے ہیں۔ وَهُمْ مَسْرُورُونَ بِجَمَالِ الطَّبْعِيَّةِ وَفَرِحُونَ بِطِيبِ الْمَقَامِ۔ وَهُمْ اور وہ سب یعنی لوگ، مسرورون خوش ہوتے ہیں، بِجَمَالِ الطَّبْعِيَّةِ یعنی فطری خوبصورتی سے، طبعیہ یعنی فطری، قدرتی خوبصورتی سے، فطری خوبصورتی سے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ وَفَرِحُونَ بِطَيْبِ الْمَقَامِ اور خوبصورت مقام سے، اچھے مقام سے، عمدہ مقام سے خوش ہوتے ہیں۔ تو ترجمہ کریں گے وَهُمْ مسرورون بجمال الطبعیت وفرحون بطیب المقام،
اور وہ سب فطری خوبصورتی اور عمدہ مقام سے خوش ہوتے ہیں. اس کا معنی بھی خوش ہونا، اس کا معنی بھی خوش ہونا، ہم ایک مرتبہ کر لیں گے تبھی چلے گا. ٹھیک ہے، خوش ہوتے ہیں وہ سب فطری خوبصورتی اور عمدہ مقام سے خوش ہوتے ہیں. فیہا اشجار مختلفۃ ذات الاسمار والازہار. فیہا اس میں یعنی پبلک گارڈن میں، اشجار بہت سارے درخت ہیں. کیسے درخت ہیں؟ مختلفۃ الگ الگ قسم کے مختلف درخت ہیں. اب ان کی صفت آ رہی ہے ذات الاسمار والازہار، پھل اور پھول والے. ذات کا معنی والا، والی. ذات الاسمار والازہار، پھل اور پھول والے مختلف درخت ہیں اس میں. ٹھیک ہے، اور اس میں پھل اور پھول والے مختلف درخت ہیں. ومنتزہات فی منتزہات، منتزہات اس کا معنی ہوتا ہے پارک، اور بہت سارے پارک ہیں. ومنتزہات اور بہت سارے پارک ہیں. فیہا ہیاز ذات فوارات جمیلۃ، جن پارکوں میں، فیہا جن میں، ہیازن یہ حوض کی جمع ہے، بہت سارے حوض ہیں. کیسے حوض ہیں؟ ذات فوارات جمیلۃ، خوبصورت فوارے والے بہت سے حوض ہیں. ٹھیک ہے، وہ منتزہات اور اس میں پارک ہیں. کیسے پارک ہیں؟ ایسے پارک ہیں فیہا ہیازن ذات فوارات جمیلۃ، اور اس میں پارک ہیں جن میں خوبصورت فوارے والے بہت سے حوض ہیں. وَأَعْشَابٌ خَضْرَاءُ اور سبز گھاس ہیں. خشبن کی جمع ہے اعشاب یعنی گھاس. وَأَعْشَابٌ خَضْرَاءُ اور سبز گھاس ہیں. قد قطعها تحقیق کہ انہیں کاٹا ہے، البستانی مالی نے، ببراعت مہارت کے ساتھ، علی اشکال بدیعۃ انوکھے شکل پر، انوکھی صورتوں پر، انوکھے شکلوں پر. وَأَعْشَابٌ خَضْرَاءُ اور اس میں سبز گھاس ہیں. قد قطعها البستانی بستانی ببراعت علی اشکال بدیعۃ، اس میں سبز گھاس ہیں جنہیں مالی نے کمال کے ساتھ، مالی نے مہارت کے ساتھ انوکھی صورتوں پر کاٹا ہے. آگے ہے یزینھا بعض التماثیل الجمیلۃ، اسے زینت بخشتا ہے. یزینھا اسے زینت بخشتا ہے یعنی خوبصورت کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے. کیا؟ بعض التماثیل الجمیلۃ، تماثیل یہ تمثال کی جمع ہے، اس کا معنی ہے مجسمہ. بعض خوبصورت مجسمے اسے زینت بخشتے ہیں، خوبصورت کرتے ہیں. یزینھا بعض التماثیل الجمیلۃ اور اسے بعض خوبصورت مجسمے خوبصورتی بخشتے ہیں، زینت دیتے ہیں. وفیہا ابنیۃ جمیلۃ اور اس میں خوبصورت عمارتیں ہیں. ابنیۃ بناؤن کی جمع ہے یعنی خوبصورت عمارتیں. فیہا ابنیۃ جمیلۃ اس میں خوبصورت عمارتیں ہیں. منہا بناء خاص لحفلات عظیمۃ، بناء کا عمارت، خاص معنی خاص. ان میں سے، منہا ان میں سے ایک خاص عمارت ہے. کس چیز کے لیے؟ بحفلات عظیمۃ بڑے جلسوں کے لیے، بڑی محفلوں کے لیے. حفلۃ کا معنی ہوتا ہے جلسہ، محفل، اس کی جمع ہے حفلات. اور ان میں سے ایک خاص عمارت بڑے جلسوں کے لیے ہے، یا ان میں سے بڑے جلسوں کے لیے ایک خاص عمارت ہے. فیہا قاعۃ للخطابۃ اس میں، اس خاص عمارت میں، فیہا اس میں یعنی اس خاص عمارت میں، قاعۃ للخطابۃ ایک ہال ہے. قاعہ کا معنی ہوتا ہے ہال، اس کی جمع قاعات آتی ہے. قاعۃ ایک ہال ہے، للخطابۃ تقریر کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں ایک ہال تقریر کے لیے ہے. وَهِيَ مِنْ أَوْسَعِ الْقَاعَاتِ وَأَكْبَرِهَا وَهِيَ اور وہ ہال، من اوسعی
زیادہ چوڑی ہے، کشادہ ہے، القاعات اوسع القاعات یعنی دوسرے ہالوں سے، تمام حالوں سے وہ ہال کشادہ، و اکبریہا اور تمام حالوں سے بڑی ہے، ٹھیک ہے، وہیہ من اوسع القاعات و اکبریہا، اور وہ تمام حالوں سے کشادہ اور بڑی ہے۔ یخطب فیہا الخطباء الکبار، اس میں بڑے خطباء، بڑے مقررین خطاب کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اس میں بڑے مقررین تقریر کرتے ہیں، خطباء کی صفت ہے کبار، بڑے مقررین تقریر کرتے ہیں۔ وَيُقَالُ لِذَلِكَ الْبِنَاءُ، اور اس عمارت کو کہا جاتا ہے، یقال اور کہا جاتا ہے، لِذَلِكَ الْبِنَاءُ اس عمارت کو، اس عمارت کو کیا کہا جاتا ہے؟ دار البلدیہ، اس عمارت کو دار البلدیہ کہا جاتا ہے، یعنی ٹاؤن ہال کہا جاتا ہے۔ دار البلدیہ کا معنی ہے ٹاؤن ہال، اور اس عمارت کو دار البلدیہ یعنی ٹاؤن ہال کہا جاتا ہے۔ وَمِنْهَا بِنَاءٌ لِمَعْرَضٍ، اور ان میں سے ایک عمارت ہے لِمَعْرِضٍ نمائش کے لیے، معرض کہتے ہیں نمائش گاہ، اور ان میں سے ایک عمارت ہے نمائش کے لیے۔ وَمِنْهَا بِنَاءٌ، اور ان عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے لِلْمَعْرِضٍ نمائش کے لیے، حیث یعنی جہاں، تعرض المصنوعات الوطنیۃ البدیۃ کل سنہ، جہاں پیش کیے جاتے ہیں، تعرض پیش کرنا مجہول ہے، ٹھیک ہے، تعرض پیش کیے جاتے ہیں، کیا پیش کیے جاتے ہیں؟ المصنوعات الوطنیۃ ملکی مصنوعات، البدیعۃ انوکھے ملکی مصنوعات پیش کیے جاتے ہیں، کل سنۃ ہر سال، ٹھیک ہے۔ وَمِنْهَا بِنَاءٌ لِلْمَعْرَضِ، اور ان میں سے ایک عمارت ہے نمائش کے لیے، حیث تعرض المصنوعات الوطنیۃ البدیعۃ کل سنہ، جہاں ہر سال انوکھے ملکی مصنوعات نمائش کیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ وفی الحدیقۃ، اور باغ میں، مسجد من اجمل المساجد بحیدرآباد، اور باغ میں ایک مسجد ہے حیدرآباد کے خوبصورت مسجدوں میں سے ایک، من اجمل المساجد تمام مساجدوں میں سے زیادہ خوبصورت، کہاں کے تمام مسجدوں میں سے؟ حیدرآباد کے تمام مساجدوں میں سے زیادہ خوبصورت مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ وفی الحدیقۃ مسجد من اجمل المساجد بحیدرآباد، اور باغ میں حیدرآباد کے مساجدوں میں سے ایک خوبصورت مسجد ہے۔ وفیہا جنینۃ الحیوانات، اور اس میں ایک جنینۃ الحیوانات یعنی چڑیا خانہ، چڑیا گھر، ٹھیک ہے، جہاں پہ مختلف جانور وغیرہ رکھے جاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں چڑیا گھر، جنینۃ الحیوانات، اور اس میں چڑیا گھر ہے، حیث جہاں، یوجد پائے جاتے ہیں، کثیر من الحیوانات بہت سارے جانور، النادرۃ کمیاب، نادر یعنی جو بہت کم پائے جاتے ہیں، انوکھے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، حیث جہاں بہت سارے، جہاں حیوانات میں بہت سارے مشہور نادر حیوانات پائے جاتے ہیں، من الاسادی، اساد کرتے ہیں بھیڑیے کو، اور طیوری پرندے، ٹھیک ہے، من جو ہے بیانیہ ہے، وغیرہ وغیرہ، پورا ترجمہ ہوگا، فیہا جنینۃ الحیوانات، اس میں ایک چڑیا گھر ہے، حیث یوجد کثیر من الحیوانات النادرۃ الشہیرۃ، جس میں بہت سارے مشہور نادر یعنی کمیاب جانور جیسے بھیڑیے، پرندے وغیرہ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں بہت سارے مشہور انوکھے جانور جیسے بھیڑیے اور پرندے وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کچھ سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔